الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمن خاف مقام ربہ جنتان، صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا، ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاری دیوانوں، ابھی ہم نے نماز عشاء با جماعت ادا کی اور اس کے بعد علم دین کی محفل میں بیٹھے، سنی اجتماع میں ہم بیٹھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو بھی اور اس سنی اجتماع کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں مولا تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرا تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس سے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا خوف رکھنے والوں کے ہے، یہ خوشخبری اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں، جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اکثر لوگ کافر اور مشرک تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ عیاشی کرتے ہیں، وہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ایمان والا جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اس کے شب و روز کو دیکھتے ہیں، تو قدم قدم پر اس کے گناہ نظر آتے ہیں۔ اس کی شام بھی گزرتی ہے تو گناہ کرتے گزرتی ہے، اس کی صبح ہوتی ہے تو گناہ کرتے کرتے ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ سے بچتا ہو؟ اکثر نوجوان ایسے ہیں جو رات بھر انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور گندی فلمیں دیکھ دیکھ کے پھر ان کے دل کے اندر گناہ کا خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا دل ان کو پھر گناہوں کی طرف اکساتا ہے، پھر وہ جب صبح ہوتی ہے تو زنا کی طرف بڑھ جایا کرتا ہے، بدکاری کی طرف بڑھتا ہے۔ ہمارا اکثر نوجوان اس بدکاری کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ۔ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو معزز بنا دیتا ہے اور آخرت میں اس کو دو جنتیں عطا کی جاتی ہے۔
نیکوکاروں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار فی جنات النعیم، جو نیک لوگ ہوتے جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے اسے جنت نعیم میں داخل کیا جائے گا، انہیں جنت نعیم دی جائے گی۔ جنت نعیم جنت عدن اور جنت الفردوس کے درمیان جنت نعیم ہے، اور جنت نعیم یہ نیکوکاروں کے لیے رکھی گئی ہے، لیکن ایک ہی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا لیتا ہے اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نیکوں کو تو ایک جنت عطا فرماتا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کو دو دو جنت عطا فرماتا ہے۔ من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، حساب دینے سے ڈرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے دو دو جنتیں عطا کی جائے گی۔ اور جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، جو گناہ کر لیتا ہے، گناہ کے بعد ندامت کے آنسو بہاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد جب دل کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مقام کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا، لیکن جو روتا ہے، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کیسا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا، ایک بندے کو لانے کا حکم دیا جائے گا، فرشتے اس بندے کو کھینچتے ہوئے لے آئیں گے، اللہ تبارک اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور اس بندے سے اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کھینچتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ جب کچھ راستہ طے ہوگا تو اس بندے کی ایک آنکھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا یہ گنہگار تھا، یہ بہت زیادہ گنہگار تھا، یہ اس لائق ہے کہ جہنم میں جلا دیا جائے، لیکن مولا ایک دن ایسا آیا تھا، ایک لمحہ ایسا آیا تھا، خالص تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، مولا وہ آنسو میرے اوپر آ کر کے رک گیا تھا، مولا اس بات کو تو بھی جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے، اس کا ایک آنسو تیرے خوف کی وجہ سے گرا تھا اور وہ میرے اوپر آ کر کے اٹک چکا تھا، معلق ہو گیا میرے پاس، مولا تو جانتا ہے اگر اسے جہنم میں ڈالنا ہی ہے تو مولا مجھے اس کی آنکھ سے نکال دے، مجھے تو جہنم سے بچا۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرمائے گا اے بال تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ تو اس بندے کی بخشش کروا دیتا، تو عرض کرتا مولا اس بندے نے تیرے خوف کی وجہ سے آنسو بہائے تھے، اس آنسو کا صدقہ آج اسے جنت عطا فرما دے، اسے جہنم سے بچا لے۔ اس بندے کو بچانے کی بات نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی بات کرتا ہے، تجھے تو میری بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے تھا۔ وہ بال عرض کرتا ہے مولا کیا کروں، اب بھی تیرا خوف مجھ پر غالب ہے، اب بھی تیری بارگاہ سے ڈر رہا ہوں، اب بھی تیرا خوف مجھ پر غالب ہے، تیرے خوف کی وجہ سے میں یہ بھی نہ کہہ سکا، میں اس کی سفارش بھی نہ کر سکا کہ کہیں اس کی سفارش میں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، مولا آج بھی اب بھی تیرا خوف میرے اوپر غالب ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں اس بال کی وجہ سے اس بندے کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا شان تو دیکھو، ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے خوف سے آنکھ سے آنسو نکلا ہے، اللہ نے بلند مقام کتنا فرما دیا ہے، اس کی شان کیسی نرالی کر دی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا حضرت جبرائیل کو، جبرائیل جاؤ سارے میدان محشر میں اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اس کے بال کی وجہ سے جنت عطا فرمائی ہے۔ کتنا عجیب ہے خوف الہی، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے وہ پھر محروم نہیں رہتا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو وہ آنسو دھو دیتا ہے، وہ آنسو مٹا دیتا اس کے گناہوں کو، اور ایک آنسو کا قطرہ اسے جنت میں لے جاتا ہے، جو قطرہ خوف الہی سے آنکھوں سے بہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں میرے اور آپ کے آقا سید المعصومین
جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کے بارے میں گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ رحمت للعالمین، وہ سید المعصومین، جب ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو میرے آقا شب و روز روتے رہتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، زار و کتار روتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ رونے کی وجہ کیا ہے، اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ دراصل بات یہ ہے جو بندے کا دل ہوتا ہے یہ دل اللہ کے دست قدرت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر اس پر غالب آتی اس کے دل کو پھیر دیتا ہے تو وہ کفر پر انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب میرے دل کو پھیر دے، یہ اللہ کے رسول کا خوف تھا، خوف الہی تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا جو فعل ہے وہ امت کو درس دینے کے لیے تھا۔ میرے امتیوں، میں محبوب رب العالمین ہو کر، میں سید المعصومین ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف اتنا رکھتا ہوں، تو تم بھی اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل بندے کا اللہ کے دست قدرت میں ہوتا ہے، جب چاہے وہ پھیر دیتا ہے، کبھی گناہوں کی طرف پھیر دیتا ہے، کبھی نیکیوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں ایک بندہ ہوتا ہے جو زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے میں نیکیوں میں گزارتا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرتا ہے، جب اس کا نوشتہ، جب اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، آخری چند دنوں میں وہ نیکوکار ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو کام اسے جہنم میں لے جاتے ہیں، اور پھر جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دیتا ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے، آخری چند دنوں میں اس کا نوشتہ اور اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی توفیق سے جو اس کو جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دل اللہ کی دست قدرت میں ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف رکھو۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دل کی کیفیت کیا ہے بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا عالم یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی رات اللہ کے رسول کو لینے کے لیے تشریف لائے اور اللہ کے رسول کا شق صدر ہوا، دل کو سینے کو چیرا گیا، دل نکالا گیا، حضرت جبرائیل فرماتے میں نے محبوب رب العالمین کے دل کو دیکھا، آقا کریم کے دل کو دیکھا، میں نے اس دل کو دیکھا تو مجھے سارے زمانے میں اللہ کے رسول کے دل جیسا کوئی دل نظر ہی نہ آیا۔ اس دل کی دو آنکھیں تھیں، اس دل کے دو کان تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ اللہ کے رسول اسی لیے فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ کوئی صحابی، کوئی شخص پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ نماز کی حالت میں کچھ حرکتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں اسے بلاتے ہیں، تو نے یہ حرکت کی ہے، اور پھر فرمایا میرے صحابہ یہ گمان نہ کرو جب میری آنکھیں سامنے رہتی ہے تو میں پیچھے نہیں دے سکتا، جس طرح میری آنکھیں سامنے رہتی ہے، جس طرح میں سامنے کا دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے پیٹھ کے پیچھے کا بھی دیکھتا ہوں۔ یہ دل کی حالت ہوتی ہے، یہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ وہ اللہ کے رسول اللہ سے اتنے زیادہ ڈرتے ہیں، اتنا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ میرا دل پھیر نہ دے۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی، یہ ہمارے لیے درس تھا۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ جو پھر اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کے خوف کے ساتھ دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کیسی شان بلند فرماتا ہے، اس کو کیسا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روایت بیان کی، اور وہ روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے، بار بار ہمیں ارشاد فرماتے تھے، یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کی زبان سے 7 مرتبہ وہ روایت کو سنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کبھی کبھی مجمع میں ہوتا ہے
کبھی کبھی اجتماعات میں ہوتا ایسا ہے کہ کبھی ایک مبلغ کئی بار بار ایک روایت کو، ایک حدیث کو، ایک واقعہ کو ریپیٹ کرتا ہے تو اس سے برا نہ سمجھا جائے، اس سے اکتانا نہیں چاہیے. پتہ نہیں کب کس کے دل میں چوٹ پہنچ جائے اور پھر گناہوں کو چھوڑ کر کے وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے، کب وہ بات اس کے دل میں ٹچ کر جائے اور وہ گناہوں کو چھوڑ کر کے جنتی بن جائے، یہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ کے رسول بار بار وہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کو بتاتے رہتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے دل میں وہ بات پیدا ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے 7 مرتبہ اپنے آقا سے وہ بات سنی ہے. وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اگلی امت میں ایک کفر نام کا شخص تھا جو بڑا عیاش تھا، بڑا بدکار تھا، زندگی کے ایک ایک لمحہ وہ بدکاری میں گزارتا تھا. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے کیا نہ ہو. وہ صبح کرتا تھا تو گناہوں میں کرتا تھا، شام کرتا تھا تو گناہوں میں کرتا تھا. وہ ایک نمبر کا عیاش شخص تھا. ایک مرتبہ راستہ طے کرتے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت ملتی ہے. وہ عورت اس کے پاس آ کر کے اپنی مجبوری کہتی ہے مجھے سخت پیسوں کی ضرورت ہے، کئی دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، میرے بچے بلک رہے ہیں. اس شخص کے پاس آتی ہے، وہ کفل نامی شخص تھا ہی عیاش، تھا ہی بدکار، اس کی نظر ہی ہمیشہ غلط اٹھتی تھی، غلط نظر سے وہ دیکھا کرتا تھا، اس کی نظر میں ہمیشہ زنا رہتا تھا. اس عورت کو دیکھ کر وہ کہتا ہے میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے، تو میری خواہش کو پورا کر دے، میری شہوت کو پورا کر دے، میری حوث کو پورا کر دے. وہ عورت مجبوری کی مارے کئی دنوں سے بھوکی تھی، اپنے بچے بھی بھوکے تھے، وہ بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ نہیں سکتی تھی. وہ راضی ہو جاتی ہے، وہ مان لیتی اس کی شرط. جب شرط پوری ہوتی ہے وہ کفل نامی شخص اس کو ایک اشرفیوں کی تھیلی دے دیتا ہے. اس کے بعد جب رات ہوتی ہے وہ عورت اس کے پاس آتی ہے. اب وہ جیسے ہی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، جیسے ہی اس کے قریب جاتا ہے وہ عورت کانپنے لگتی ہے، اس کا سارا جسم لرزنے لگتا ہے. جو خوف الہی اپنے دل میں رکھتے ہیں جب گناہ کے قریب بھی چلے جاتے ہیں تو ان کا جسم لرزنے لگ جاتا ہے، اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. وہ عورت کانپنے لگتی ہے، اس کا جسم لرزنے لگتا ہے. وہ کفل نامی شخص کہتا ہے اس کمرے میں میں اور تو ہے، دونوں کے علاوہ کوئی ہے نہیں تیسرا، کس سے خوف زدہ ہے، کس کا ڈر لگتا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے تو سچ کہہ رہا ہے، تیرے اور میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، یہ تیری نظر میں ہے لیکن میری نظر میں ایک ہستی ہے جو ہر جگہ مجھے دیکھ رہی ہے. ایک تیسرا موجود ہے، جہاں 2 ہوتے ہیں تیسرا رب قدیر ہوتا ہے، اللہ تعالی ہوتا ہے. اور یاد رکھ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں کبھی اس گناہ کرنے کا، ایسا گناہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. آج سے پہلے کسی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے، یہ پہلی مرتبہ ایسا کام ہوا ہے کہ میں زنا کے قریب پہنچ چکی ہوں. آج اگر مجھے مجبوری نہ ہوتی، مجھے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہوتا تو آج میں کبھی بھی تیری شرط کو پوری کرنے کے لیے راضی نہ ہوتی. میں خود اپنا سوال ہوتا تو میں جان دے کر کے قربان ہو جاتی، خود بھوکا رہ کر کے مر جاتی، لیکن کبھی بھی یہ گناہ اور اس گناہ کا داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دیتی. آج مجبوری کی وجہ سے مجھے تیری شرط کو ماننا پڑا ہے. وہ کفل نامی شخص یہ سنتا ہے تو وہ بھی لرزنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے اے پارسا عورت، جب تو نے ساری زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، ساری زندگی میں ایسا گناہ نہیں کیا ہے، اس گناہ کے قریب بھی نہیں گئی ہے، تو جا میں تجھے جانے دیتا ہوں، تجھے اجازت دیتا ہوں، جو تجھے میں نے پیسے دیے ہیں وہ اشرفیوں کی تھیلی بھی لے جا، اور ہرگز تو اس زنا کی بدکاری سے، اس بدنما داغ سے اپنے دامن کو کبھی داغدار نہ ہونے دینا. میں تو عیاش ہوں، میں تو عیاش ہی ہوں، میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن جب تو گناہوں سے بچی ہے تو جو اللہ کا واسطہ تو اس گناہوں سے بھی بچ جا. جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، چھوڑتا ہوں، ان اشرفیوں کی تھیلی کو لے کر کے چلی جا، کبھی اس گناہ کے قریب نہ جانا، تو اپنے آپ کو بچا لے. وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے. اس کے بعد اس کفل کا حال کیا ہوتا ہے
یہ کہنے کے بعد وہ عورت چلی جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں برسوں سے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے گناہ کر رہا ہوں. میرا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو مجھ سے چھوٹا ہو. میں نے ہر چھوٹا بڑا گناہ کیا ہے, اتنا بڑا گنہگار ہوں, اور تو نے کبھی زندگی میں ایک گناہ نہیں کیا. آج اگر ایک گناہ ہونے جا رہا ہے, تجھے اللہ کا اتنا خوف ہے, تو اللہ سے اتنا زیادہ ڈر رہی ہے, تجھ سے زیادہ تو مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے, تجھ سے زیادہ تو مجھے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. تو ایک عورت ہو کر کے تیرے دل میں خوف الہی اتنا زیادہ ہے, تو پھر میں تو مرد ہوں, مجھے تو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے اس عورت کو آزاد کر دیتا ہے, گناہ سے بچ جاتا ہے. ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے, صرف ایک گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا مقام عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گناہ چھوڑتا ہے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اسی رات وہ انتقال کر جاتا ہے. صبح نمودار ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے, سارا شہر جانتا تھا یہ بدکار تھا, سارا شہر جانتا تھا یہ ایک نمبر کا عیاش شخص تھا. سارے لوگ اس کے گھر کے قریب جمع ہوتے ہیں. گھر کے قریب جمع ہونے کے بعد دیکھتے کیا ہے, جب دیکھتے ہیں دروازے کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, اس کی دہلیز پر قلم نور سے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا ہے, کفل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. جو اللہ کا خوف دل میں بساتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. سارا شہر جانتا تھا کہ کفل عیاش تھا. آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے نور کے قلم سے لکھ کر کے بتا دیا, لوگوں آج کے بعد کفل کو بدکار نہ کہنا, اس نے ایسا کام کیا ہے کہ ایسا کام کیا ہے کہ ساری کائنات مرد دم تک اس کے اوپر فخر کرتی رہے گی. نور کے قلم سے اللہ نے لکھا کہ یہ کفل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بخشش پا چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اس لیے اللہ ارشاد فرماتے من خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا بلکہ جو دو جنتوں سے نواز دیتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچا جائے, نیکیوں سے زیادہ گناہوں سے پرہیز کرو. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, گناہ سے بچ جانا یہ بہتر ہے یا مسجد میں جا کر کے 1000 نفل نماز پڑھنا بہتر ہے؟ بڑا سوال تھا. اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ ایک گناہ سے بچ جانا بہتر ہے, ایک گناہ کو چھوڑ دینا بہتر ہے, یا 1000 نفل نماز پڑھنا بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی 2000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تو ایک گناہوں کو چھوڑ دے, ایک گناہ کو چھوڑ دے. ایک گناہ کو چھوڑ دینا, ایک گناہ سے باز رہ جانا, یہ 2000 نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے. یہ اللہ کا خوف دل میں رکھنے والوں کا کام ہے. جو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑتا ہے, جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے, گناہ سے باز رہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. گناہوں سے بچو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچو. نیکیاں کم کرو گے چلے گا, لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. جتنی بلندی نیکیاں کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, اتنی بلندی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ملتی ہے. اتنا عروج گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ملتا ہے, کیونکہ نیکیوں کا نور اسی وقت نکھرتا ہے, نیکیوں کا نور اسی وقت آتا ہے جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے. اور نیکیاں جب کرتے ہیں اور گناہ بھی نہیں چھوڑتے تو نیکیوں کا جو نور ہوتا ہے اس کے اوپر گناہ کی نحوست غالب آ جاتی ہے. نیکیوں کا جو نور ہوتا ہے وہ دل میں پہنچتا ہی نہیں ہے, دل سیاہ کر دیتے ہیں گناہ. تو نیکیوں کا نور اسی وقت دل تک پہنچتا ہے جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے.
گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکیاں اسی وقت کام آئیں گی جب ہم اللہ کا خوف رکھ کے گناہوں کو چھوڑیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کچھ غلطی ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ سنی اجتماع کا موضوع یہی رہے گا، خوف خدا سے گناہ چھوڑنا، خوف خدا سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔